السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک خاص مقصد، ایک خاص پرپوز کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہے، اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ It means, and I did not create the jinns and the human beings except that they should worship me۔ یعنی ہم نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اصلی کو بیان فرمایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ میرے دوستو، یہاں ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی بہت ساری ضرورتیں ہیں، جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، پیشاب پاخانہ، کاروبار، بزنس وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنی دنیاوی ضرورت کے طور پہ کرتا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالی کہ ہم نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے دوستو، اس سوال کے جواب میں حضرات مفسرین کرام بہت سارے جوابات لکھے ہیں۔ سب سے آسان، سب سے ایزی جواب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، اگر وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتا ہے تو پھر وہ ثواب کا کام بن جاتا ہے، عبادت کا کام بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مؤمن، ایک مسلمان کا کوئی بھی کام گناہ کا کام نہیں ہوتا ہے، وہ ہر کام، ایک مؤمن، ایک مسلمان کا ہر کام ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ Our each and every activity can be converted into Islamic one, can be converted into religious one if we follow the sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنی دنیاوی کاموں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر وہ کام ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم کھانا نبی کے سنت کے مطابق اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر وہ کھانا یہ ہمارے لیے ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے ہی کوئی بھی کام
اگر ہم نبی کے سنت کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر وہ کام ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، در حقیقت یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آخرت بنانے کی جگہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، ہم دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کریں، عذاب قبر، عذاب حشر، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور جنت کی طلب پیدا کریں۔ میرے دوستو، لیکن ہم یہ دنیا کے پیچھے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے عیش و عشرت کو کمانے کے لیے ہم ایسے مست مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ہم موت سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ہم جنت و جہنم، عذاب قبر، عذاب حشر سب بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے ہمارے ایک بہت ہی عظیم مفکر، ایک گریٹ اسلامک اسکالر امام غزالی علیہ الرحمہ ایک بہت خوبصورت واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چل رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک شیر آ رہا ہے۔ وہ شیر سے اپنے جان کو بچانے کے لیے دوڑنا شروع کیا۔ وہ دوڑتے دوڑتے تھک گیا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایک گڑھے پہ پڑی۔ وہ سوچا کہ گڑھے میں گر جائے تاکہ وہ شیر سے بچ جائے، لیکن جب وہ گڑھے کے اندر میں دیکھا تو اس کے اندر میں ایک اژدہا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہوا۔ اچانک اس کی نظر اوپر کو پڑی تو ایک درخت کی ٹہنی اس کو نظر آئی اور وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ یہاں تک کہ جو ہی وہ درخت میں چڑھا تو وہ دیکھا کہ دو چوہا، ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا، اس درخت کا جڑ کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ بہت خوفزدہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں چوہے درخت کے جڑ کو کاٹ دیں گے اور وہ درخت گر جائے گا اور وہ شیر کے منہ میں جا کے گرے گا۔ وہ اسی سوچ میں وہ اوپر دیکھا تو اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پہ پڑی اور وہ شہد کے چھتے کو دیکھ کر وہ میٹھے شہد کو پینے کے لیے، میٹھے شہد کو نکالنے کے لیے وہ اس میں اتنا مگن ہوا کہ وہ پیچھے ساری چیزوں کو بھول گیا، یہاں تک کہ وہ شیر کو بھی بھول گیا اور وہ سامنے جو گڑھا ہے وہ بھی بھول گیا، یہاں تک کہ وہ دونوں چوہے درخت کے جڑ کو کاٹ دیا اور وہ شیر کے منہ کے سامنے گرا۔ شیر نے اس کو پکڑ کے اس کو پھاڑ دیا اور گڑھے میں پھینک دیا، اور جو ہی گڑھے میں پھینکا وہ اژدہا کا شکار بن گیا۔ میرے دوستو، اس واقعہ کو امام غزالی علیہ الرحمہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، انسان کی دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے۔ یہاں یہ جنگل سے مراد یہ دنیا ہے، اور پیچھے جو شیر آ رہا ہے یہ اس کی موت ہے، یہ ایک آدمی کی موت ہے جو ہمیشہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، اور آگے اس نے جو گڑھا دیکھا یہ اس کا قبر ہے جو آگے وہ اس میں جانے والا ہے، اور اس کے اندر جو اژدہا ہے یہ ایک انسان کا بدعمالیہ ہے جو اس کو قبر کے اندر میں ڈھسیں گے۔ میرے دوستو، پھر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس نے جو درخت دیکھا یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کی حیات ہے، اس کی ایج ہے، اور اس درخت کو دو چوہا، ایک سفید اور ایک سیاہ رنگ کے، اس سے یہ سفید اور سیاہ رنگ کے چوہے یعنی دن اور رات ہے، اور اس نے جو شہد کا چھتا یہ
اس کو دنیا سے غافل کرنے والی خواہشات اور اس کے دنیا سے آخرت سے غافل کرنے والی یہ خواہشات ہے جس کے مگن میں جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں اتنا مست ہو رہے ہیں، اتنا مگن ہے، ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے آخرت کو بالکل بھول گئے، ہم اپنے موت کو بھول گئے، ہمیں موت کی فکر نہیں ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں جہنم سے بچنے کی کوئی کوشش ہم نہیں کرتے ہیں، ہم جنت حاصل کرنے کا کوئی طلب ہمارے اندر میں نہیں ہے، ہم ہر وقت دنیا کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہم دنیا کمانے میں اتنے مست اور مگن ہیں، ہم ساری چیزوں کو بھول گئے، ہم ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیشہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، موت آئے گی۔ اگر ہم اس حالت میں ہماری موت آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے آخرت کو برباد کر دیا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم کیسے جائیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ اسی لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں، موت کی تیاریاں کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت کو مقدم رکھو۔ اگر تم آخرت کو مقدم رکھو گے تو تم کو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت کو بھی مل جائے گی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر تم دنیا کو مقدم رکھو گے، لیکن اس حالت میں تمہیں نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی نہیں ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے ایک عقل مند آدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرے، آخرت کو مقدم رکھے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل جائے، آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔